صحبه الذين هم خلاصة العرب العرباء. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مآب جناب صدر محفل محترم جناب SHO صاحب، معززین علاقہ، علماء کرام، قابل قدر سامعین، جامعہ دارالعلوم گلیوال کے ہونہار طلباء اور اساتذہ کرام، آج 14 اگست 2026 ہم مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کا 79واں یوم آزادی منانے کے لیے ایک مدرسے کے اندر جمع ہیں. جامعہ دارالعلوم گلیوال کے محتمم روح رواں برادر مکرم جناب مولانا قاری عبدالوکیل صاحب اور ان کے رفقا مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے ملک اور اپنے وطن کے ساتھ اظہار محبت کے لیے یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دیا. یقیناً یہ ملک عام ملکوں کی طرح، یہ ریاست عام ریاستوں کی طرح، یہ خطہ زمین عام خطوں کی طرح نہیں ہے. یہ وہ مملکت ہے جس کی بنیاد میں، جس کی بہاروں میں، اس درخت کی بنیادوں میں وہ خون ہے کہ جس خون کے اندر سے آوازیں لا الہ الا اللہ کے نکلا کرتی تھی. یہ وہ ملک ہے جس کو صرف اپنی سہولت کے لیے حاصل نہیں کیا گیا. لوگ اپنے لیے جگہ کا انتظام کرتے ہیں، لوگ اپنی عمارتیں بناتے ہیں، لوگ اپنے لیے رقبے خریدتے ہیں. یہ پاکستان صرف کو رقبہ نہیں ہے، یہ ملک پاکستان صرف ایک جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دین اسلام کا ایک قلعہ ہے کہ جس نے پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے کو سربلند کرنا ہے. آج ہم بات کرتے ہیں اس کی آزادی کی، تحریک آزادی کی اور اس ملک کے قیام کی. اگر ہم غور کریں تو یہ ملک پاکستان کو نیا ملک نہیں ہے. یہ ملک پاکستان وہ مملکت ہے جس کی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تابعدار نے، صحابہ کے ایک جانشین نے، محمد بن قاسم نے دیپل پر اسلام کا جھنڈا لہرا کے رکھی تھی. یہ ملک پاکستان یہ وہ ملک ہے کہ جس کی بنیاد صرف 1940 میں نہیں بلکہ اس وقت رکھ دی گئی تھی جب اس خطہ زمین پر جگہ جگہ بت تھے اور بتوں کے نام پر اللہ کی توہین کی جاتی تھی. ایک اللہ کے ماننے والوں کو ستایا جاتا تھا. ہاں، ہم اسی غوری اور غزنوی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے بتوں سے اور شرک سے ناپاک ہوئی اس سرزمین پر کلمہ توحید کو بلند کیا تھا، جنہوں نے سومناتھ کے مندر گنائے تھے، جنہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا تھا. اور پھر جب یہاں پہ مغل سلطنت تھی
اسلامی حکومت تھی اور دنیا کے عالمی استعمار کی نظر اس خطہ زمین پہ پڑی جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، جہاں پر اللہ رب العزت نے ہر طرح کے وسائل رکھے تھے، جہاں کے لوگوں کو اللہ نے ہر طرح کی صلاحیتوں سے مالا مال کیا تھا، جہاں کی زمین کل بھی سونا اگلتی تھی، آج بھی سونا اگلتی ہے۔ یہ للچائی ہوئی نظر جب اس خطہ زمین پہ پڑی اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے یورپ سے آ کر یہاں اپنے پنجے گاڑے، تو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس غلامی کے خطرے اور اس غلامی کی سنگینی سے خبردار کرنے والے کون لوگ تھے؟ آج تحریک آزادی کی بات آتی ہے، تحریک آزادی میں بہت سے لوگوں نے کردار ادا کیا، ہم ان سب کرداروں کو سلام پیش کرتے ہیں، ان سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن کبھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آزادی کے لیے روح کس نے فراہم کی ہے؟ آزادی کے لیے جذبہ حریت کس نے پیدا کیا ہے؟ آزادی کی تحریک کو سیاسی تحریک سے نکال کر مذہبی شناخت کس نے دی ہے؟ آج لوگ لڑتے ہیں نا، جی زمین کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے، قبضہ چھڑوانا ہے، لوگ کرتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے، قبضہ چھڑوانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، عدالتوں میں بھی جاتے ہیں، پنچایتوں میں بھی جاتے ہیں، لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اپنا حق لینا چاہیے، لیکن زمین پر سے قبضہ چھڑوانے کو کوئی قابل ثواب نہیں سمجھتا۔ زمین کی لڑائی پر اگر کوئی قتل ہو جائے، یہ تو کہتے ہیں کہ مظلوماً اور ناحق قتل ہوا ہے، اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ کلمے کی خاطر شہید ہوا ہے۔ پاکستان کی آزادی کے لیے جب لوگوں نے جان دی ہے تو محض اپنا حق لینے کے لیے نہیں، بلکہ اپنا دینی اور شرعی فریضہ سمجھ کر جانے قربان کیے۔ من حیث الطبقہ جن لوگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے، اس خطے کی آزادی کے لیے اور ملک پاکستان کے قیام کے لیے پورے طبقے کی شکل میں جس طبقے نے شرکت کی ہے، وہ اگر آپ کو کوئی نظر آئے گا تو علماء کا طبقہ ہے۔ ہاں ہمیں نظر آتا ہے شاہ ولی اللہ محدث علمی نے فک کل نظام کا نعرہ لگایا تھا اس وقت جب کہا جاتا تھا کہ جی خلق خدا کی ہے، ملک بادشاہ کا ہے اور حکومت کمپنی بہادر کی ہے۔ 1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، جو محدث تھے، اسی طرح کی ایک درسگاہ میں بیٹھ کر قال اللہ اور قال الرسول پڑھایا کرتے تھے۔ آج میرے بھائی کہہ رہے تھے اللہ اس جامعہ کو بڑا جامعہ بنائے۔ بھائی جہاں قرآن کی تعلیم ہے، جہاں نبی کے فرمان کی تعلیم ہے، جہاں ایک درخت موجود ہے اور درخت کے نیچے ایک استاذ اور ایک طالب علم بیٹھ کر پڑھا رہا ہے، تو اس کی نسبت میرے آقا کے مدرسہ صفا کے ساتھ ہو گئی ہے۔ دکھنے میں وہ چھوٹا کیوں نہ ہو، حقیقت میں یہ قیامت تک آنے والے نسلوں کے لیے تربیت گاہ ہے، یہ بڑا مدرسہ ہے۔ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، یہاں یہ فلٹریشن پلانٹ لگا ہوا ہے، یہاں پر لوگوں کے لیے، لوگوں کی ضروریات کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں یہاں پر، یہ مدرسہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دی ہوئی تعلیم کو عملی طور پر یہ مدرسہ نافذ کرتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اسی چٹائی پہ بیٹھ کر ایک فتویٰ دیا ہے کہ جب ہمارے ملک کے نظام پر بیرونی استعمار قابض ہو چکا ہے،
تو پھر ہم پر فرض ہو چکا ہے کہ ہم آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور عالم جہاد بلند کریں آزادی کے لیے. اس لیے کہ ملک کو آزاد کرانا، قوم کو آزاد کرانا، یہ صرف سیاسی جد و جہد نہیں، یہ وہ جد و جہد ہے جو اللہ کے نبیوں نے سر انجام دی. قرآن اٹھا کر دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام جیسا اللہ کا وہ رسول جو 5 اولو العزم رسولوں میں شامل ہے، اللہ نے ان کو بھیجا اسی لیے کہ جاؤ فرعون کے ظلم و ستم اور پنجے استبداد سے قوم کو آزاد کراؤ. ایک اور نبی ہے، سورہ بقرہ میں ان کا ذکر ہے. ان کی قوم کہتی ہے اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہمارا ایک سپہ سالار متعین کر دیجئے، بادشاہ متعین کر دیجئے کہ جس کے ساتھ مل کر ہم جنگ کریں گے، جہاد کریں گے اور اللہ ہمیں فتح دے گا. کسی نے کہا کہ یہ تمہارے جذبات ہیں، تو کہنے لگے وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، کہ ہمارے گھروں پہ قبضہ ہو چکا، ہمارے بچوں کو غلام بنا دیا گیا، ہم جہاد کریں گے. سپہ سالار اگر قابل مل جائے، حکمران اگر اچھے فیصلے کرنے والے مل جائیں، تو یہ قوم کی سب سے بڑی خوش بختی ہوا کرتی. ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے ان اصحاب اقتدار کو جنہوں نے یہ مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کیا اور اس کے لیے پورا ماحول بنایا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ سقوط خلافت کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک دیرینہ خواب ہے، جو جنگ عظیم اول کی شکست کے بعد ہر مسلمان کے دل میں انگڑائی لے رہا ہے، اور جس کی جانب آج ہمارے ملک پاکستان کی قیادت نے پہلا قدم بڑھایا ہے. ہاں، یہ اچھی قیادت مل جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے امیر متعین کر دیا، بادشاہ متعین کر دیا. طالوت اس کا نام ہے. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے فرمایا اس میں قیادت کی یہ صلاحیت موجود ہے کہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو جسمانی قوت بھی عطا کی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے اس کو علم کی قوت سے مالا مال کیا ہے. یہ جسمانی طاقت، جسمانی مضبوطی، ذہنی قوت اور ذہنی مضبوطی اور علم کی قوت و طاقت جب یہ ساتھ ملتے ہیں تو انسان پھر ترقی کرتا ہے. ہاں، میرے علماء نے یہ بات سمجھائی اپنی قوم کو کہ یہ آزادی محض ایک سیاست نہیں ہے، محض دنیا کے نقشے پر ایک نئے ملک کا اضافہ کرنا نہیں، بلکہ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. اور ہر طالب علم، ہر نبی کے علم کا وارث، ہر قرآن پڑھنے والا، ہر نبی کا کلمہ پڑھنے والا جب اپنی نسبت 1,24,000 نبیوں کے ساتھ کرتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ خود بھی آزادی کے ساتھ زندگی گزارے اور اپنی قوم کو بھی آزادی فراہم کرے. اللہ نے کہا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، تم اس گھاٹی کو عبور کیوں نہیں کرتے؟ تم وہ مشکل کام سر انجام کیوں نہیں دیتے جس کی پہلی منزل ہی آزادی ہے؟ چنانچہ پھر ہم تاریخ دیکھتے ہیں، کبھی ہمیں سید احمد شہید کے قافلے نظر آتے ہیں، شاہ اسماعیل شہید نظر آتے ہیں، ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں
आजादी के लिए। फिर वो वक्त आता है जब बादशाह को भी जरूरत महसूस होती है कि अब हमें इस्तेमार से जान छुड़ानी चाहिए। तो फिर हमें नजर आता है खानकाहों में बैठने वाले, दरसगाह की चटाइयों पे बैठकर लोगों को अलहम्द से वन्नास तक कुरान पढ़ाने वाले, इन्नमल आमालु बिन्नियात से कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान का दर्स देने वाले उलमा, वो खुद तैयारी करते, मैदान अमल में उतरते। दुनिया उसको गदर का नाम देती है 1857 की, और मुसलमान उसको जंग आजादी का नाम देते। उलमा ने खुद क़यादत की, मैदान अमल में उतरे, फौजी और सिपाही और मुजाहिद बनकर बाकायदा मुकाबला किया। और जब बज़ाहिर ये जंग आजादी में मुसलमानों को शिकस्त हो गई और कैदो बंद की सहूबतें हुई, और इस जिहाद आजादी के पादाश में लाखों लोगों को तोपों के दहानों से बांधकर उड़ाया गया, तो जरा तारीख उठाकर देखिए कि तारीख क्या याद करती है कि इस जंग आजादी में सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले वही लोग थे जिन्होंने चटाइयों पर बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का नाम सीखा था। ये उलमा थे। तबके सारे तबकात शामिल थे, लेकिन पूरा तबका जिसके ऊपर ये मोहर लग गई कि ये इस्तेमार का मुखालिफ है, ये सिर्फ उलमा का था। 1860 की दहाई में दारुल उलूम देवबंद कायम होता है। मेरे अकाबिर ने दारुल उलूम देवबंद के दरसगाह की बुनियाद रखी, जहां इसका मकसद अपने उलूम दीनिया को महफूज करना था, कुरान और सुन्नत की तालीम और फिक़ह की तालीम को उम्मत में बाकी रखना था। वही इसका मकसद फितने इर्तिदाद को रोकना था, वही इसका मकसद वतन को आजाद कराना था। चुनाचे फिर कितनी तहरीकें फूटी। आप उस दौर के मुस्लिम कायदीन के नाम देखें तो आपको कहीं मौलाना नजर आएंगे, कहीं मौलवी नजर आएंगे, कहीं कुरान का तर्जमा और तफसीर लिखने वाले नजर आएंगे, कहीं आपको मौलवी मोहम्मद अली जौहर नजर आएंगे, मौलवी शौकत अली जौहर नजर आएंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद नजर आएंगे, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी नजर आएंगे। हम सबके सरों के ताज शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी नजर आएंगे, मौलाना जाफर थानीसरवी नजर आएंगे, मौलाना फजल हक खैराबादी नजर आएंगे। हाँ हाँ, ये तमाम उलमा थे जो फिर सुकून से नहीं बैठे, इन्हें मौका मिला, इन्होंने रेशमी रुमाल की तहरीक के जरिए एक ग्लोबल तहरीक चलाई, जिसके अंदर तुर्किया को शामिल किया, जिसके अंदर अफगानिस्तान को शामिल किया, जिसके अंदर मुत्तहिदा हिंदुस्तान को शामिल किया, जिसके अंदर हिजाज और अरब के लोगों को शामिल किया। हाँ हाँ, कभी हमें नजर आता है इन्हीं लोगों की क़यादत में तहरीक खिलाफत चलती है, इन्हीं लोगों की क़यादत में तारीख तर्क मवालात चलती है। हाँ, फिर वो वक्त आता है जब उलमा देखते कि अब हमें अपने नजरिए और अपने तर्ज अमल को जरा तब्दील करके देखना चाहिए, ताकि कुछ और सिलसिला मिले। जहां मुस्लिम लीग कायम होती है, मुस्लिम लीग का वजूद आता है, वहीं पर उलमा अपनी एक जमात का ऐलान करते हैं। जमइयतुल उलमा के नाम से 1919 के अंदर, 1918 के अंदर एक जमात वजूद में लाई जाती है कि अब हम सियासी जिद्दोजहद के जरिए अपने वतन को इस्तेमार से आजाद कराएंगे। चुनाचे अब इक्तदार की गुलाम गर्दिशों का सफर शुरू होता है, सारे उसमें शरीक हैं, आजादी लेनी है। और 1930 की दहाई में सबसे पहले, जी हां, मुझे इस बात पर फख्र है कि मुजद्दिद दीन और मिल्लत
حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، جن کے بارے میں قائد اعظم کہا کرتے تھے کہ میرے ساتھ ایک ایسا عالم دین موجود ہے کہ اگر دنیا کے سارے علماء کو جمع کیا جائے تو اس کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایک آزاد مسلم وطن کا تصور پیش کیا۔ پھر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے پاکستان کے تصور کو ایک مخصوص رنگ اور مخصوص انداز میں سیاسی طریقے پہ پیش کیا۔ 23 مارچ 1940 کو مبارک میں باقاعدہ طور پر پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی۔ اس کے ساتھ ہے جہاں کچھ علماء کا خیال یہ تھا کہ ہمیں متحدہ ہندوستان کے اندر رہ کر مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے، وہیں پر علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ مسلم لیگ کے ساتھ تھا، جس میں مولانا اشرف علی تھانوی ہے، مولانا ظفر احمد عثمانی ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی ہے، مفتی محمد حسن امرتسری ہے، ہاں جس کے اندر مفتی محمد شفیع عثمانی ہے، جس کے اندر مولانا شبیر علی تھانوی ہے، اور بہت سارے علماء تھے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر شانہ بشانہ قائد اعظم کے کھڑے ہو کر ملک کی آزادی کے لیے کام کیا۔ آج ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ آج کا خیبر پختونخوا اس وقت کا صوبہ سرحد جہاں کی قیادت پاکستان کے وجود کے حق میں نہیں تھی، وہاں پر کون سے عالم نے دورہ کیا اور پختون بیلٹ کو پاکستان میں شامل ہونے کے لیے تیار کیا؟ ہاں، بنگال کے وہ علاقے کہ جو پاکستان میں ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہاں کون عالم تھا ذرا دیکھیے جس نے جلسوں میں جا جا کر لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا؟ بلوچستان کی ریاست قلات علماء کی وجہ سے یہاں شامل ہوئی۔ ہاں، یہ سب کچھ شانہ بشانہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر جب پاکستان وجود میں آ گیا تو پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک پاکستان پر جب بھی خطرات کے بادل منڈلانے لگے تو یہ علماء تھے جنہوں نے ہزار اختلافات کے باوجود اپنی ریاست کا ساتھ دیا۔ ریاست کے ارباب اختیار سے اختلافات ہو سکتے لیکن ریاست سے اختلاف نہیں ہو سکتے۔ آپ نے یہ نمونہ دیکھا کہ ابھی 1.5 سال پہلے جب انڈیا کی طرف سے جارحیت ہوئی ہمارے پیارے ملک پاکستان پر، تو تمہیں مبارک ہو، انڈیا بھی اپنا دشمن انہی مدرسے والوں کو سمجھتا ہے، مسجد والوں کو سمجھتا ہے۔ مسجدوں پہ حملہ ہوا تو ہماری فوج نے جہاں نعرہ جہاد بلند کیا، مارکہ حق کا پرچم اٹھایا، بنیان مرصوص کا درس دیا، تو ملک پاکستان کے سارے علماء طلباء اپنی ملک کے سپاہیوں، مجاہدوں اور فوجیوں کی پشتی بانی کے لیے اپنے اپنے شہروں میں، روڈوں میں اور اپنی اپنی چھاونیوں کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس ملک کے خاطر، اس ملک کی حفاظت کے خاطر جہاں تمہارا پسینہ گرتا ہے وہاں اپنے خون کو گرانا ثواب سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ ہماری تاریخ ہے، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے پاکستان بنانے میں لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا کردار تھا، اور آج بھی پاکستان کو چلانے اور چمکانے میں لا الہ الا اللہ کے نعرے لگانے والے سب سے آگے ہیں۔ کھلے لفظوں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو بدامنی کا شکار کرنے والے، پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے والے، پاکستان کی قومی املاک پہ حملہ کرنے والے، پاکستانی مساجد، مدارس، عبادت خانوں پہ حملے کرنے والے، ان کا تعلق اسلام کے نظریے جہاد سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں،
ہم تو ماننے والے ہیں کہ جب ہماری چھاونیوں میں ہمارا جوان تربیت حاصل کرتا ہے تو اس کی زبان پر یہی ہوتا ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، کہ میں آیا ہوں ایمان بچانے کے لیے، میں آیا ہوں تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے، میں یہاں پہ آیا ہوں جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کرنے کے لیے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا یہ ملک پھل پھیل رہا ہے، پھل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ اللہ قیامت کی صبح تک اس خوبصورت وطن کو پھلتا پھولتا رکھے۔ یقیناً پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم ہیں تو پاکستان ہے۔ کل بھی ہم نے کہا تھا پاکستان، بولیے پاکستان، بولیے اونچی آواز سے پاکستان، ہاتھ بلند کر کے پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ ملک ہے جس کی پیشانی پہ کلمہ طیبہ سجا ہوا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کی حفاظت کلمے کی حفاظت ہے، کلمے کی حفاظت اس ملک کی حفاظت ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ تجدید عہد کرتے